بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ تمام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج سے ہم اپنی ویڈیو میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو میں اسلامی بیان دیا جائے گا، اسلامی وظائف بیان کیے جائے گا یا کسی بھی اسلامی ٹاپک پر بات کی جائے گی۔ اس کے بعد دعائے خیر کرنے کے بعد نعت کے چند اشعار بھی پڑھے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تبدیلی پسند آئے یا آپ کو نعت کے اشعار اچھے لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان اشعار کو اپنے بیان میں شامل کریں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے جان سکیں، کیونکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ہی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ تک تمام اسلامی معلومات پہنچا سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یقین کیجئے کہ اس وظیفہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی، خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے، یعنی وہ ہستی ہے جو کہ پہلے زمانے میں بہت بڑی شخصیات گزر چکی ہیں، اور یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ وظیفہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا کہ خصوصاً حکم کتاب سے اور ابن العربی نے لکھا ہے، اور اب بھی اسی کی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی، البتہ ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ دعا کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفہ کو کرو گے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ اسی طریقے سے اس تسبیح کو پڑھیں گے، اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام ضرور بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم یعنی کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک نہ رہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں؟ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا،
کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا، یعنی وہ ماحول پیدا ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر سکے۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد وظیفہ کر لیں تو ہو سکتا ہے جب بھی آپ کو وقت ملے، یا کوئی پابندی والی بات نہیں، اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی ایک بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ اپنی پڑھائی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بھی اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، کسی بھی مشکل کے لیے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس وظیفے کے کرے تو انشاءاللہ اس مرد کی، اس عورت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی اگر مرد ایسی کام کے لیے کرے کہ اس کا ذریعہ معاش بہتر ہو، یا اس نے وہ زیادہ دولت کمانا چاہتا ہو، حلال کا رزق زیادہ کمانا چاہتا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہو، تو وہ بھی اس وظیفہ کو پڑھے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیں، یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ اس کے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ درود پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، اس طرح آپ درود پاک کو پڑھیں اور درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک بھیجیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو یہ درود پڑھنا نہیں آتا تو آپ کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ سورت اخلاص چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ربوبیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا تو وہ بار بار اسی کلمات کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ گویا وہ ساری رات یہی کلمات دہراتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے ثواب کو جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پیارے ناظرین، اگر سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہمیں مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات
تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر اسے 3 مرتبہ پڑھو گے تو پورے ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کی تلاوت فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید کہ آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ ابو یعلا کی یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ یقین مانیں کہ اسی حدیث کے مطابق آپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے نیکوکاروں میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میں روایت ہے کہ سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، میں چپکا رہا، یعنی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پڑھنے لگے تو میں ان کے ساتھ چپک گیا۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل یعنی اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یعنی سورۃ الناس۔ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔
تو پیارے ناظرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی صورتیں بہت زیادہ یہ فضیلتیں والی ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صورت ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت رکھنے والی صورت ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائم سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کا حصہ بننا ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے جو بھی کمالات ہیں انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھ لو گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے اور بڑی مشکل سے مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ اسے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو 100 بار آپ اسے بار بار پڑھ لیں گے، اور 10 منٹ لگانے کے بعد آپ نے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کے کمالات حاصل کریں گے، جو آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، وہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں گے کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت سارے آپ کی مشکلات کو حل کریں گے، آپ کے 300 غضب کے دروازے بند کر دیں گے، یعنی دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ، اور تمام رحمت کے دروازے کھول دیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے رزق دے گا، اور آپ کو محنت کے نمبر، یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اچھے نمبر میں کامیاب کر دے گا کہ آپ جنت میں اپنے لیے ایک بہت بڑا گھر بنا سکیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وہ تمام کام جو اٹکے ہوئے ہیں، جو کسی رکاوٹوں میں ہیں، وہ مشکل میں ہیں، تو آپ انہیں حل کروا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی اور ان کی جیت ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اب بھی زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جاتے، آپ دعا کو سن لیجئے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بے شک بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ یعنی یہ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ تیسرا کلمہ ہر مسلمان کو آتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس کی اہمیت کا شاید آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انسان یہ کلمات دہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد، یعنی سورۃ الاخلاص کے بعد، اس تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا میں برکت ڈالیں گے اور آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور جو بھی آپ کام کریں، کوشش کریں کہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام آسان بھی کر دیں گے اور آپ کے لیے اس کام میں فائدہ بھی رکھیں گے۔
درود ابراہیمی جو بھی انسان پڑھتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ کوئی مشکل ہو چاہے کوئی بھی کام ہو، درود پاک پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ آپ کے لیے ہموار نہیں کرتے۔ آپ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر کام جو بھی کرنے لگیں اس کی دعا کر لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کریں گے، اور آپ کے اگر کوئی بھی گناہ ہے صغیرہ کبیرہ ان تمام کو بخشوانے کے لیے بھی یہ درود پاک آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور وہ رب جو بڑا عظیم ہے، جو رزق میں وسعت پیدا کرنے والا ہے، جو بیماریوں کو شفا دینے والا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی زندگی اور صحت عطا فرمائی۔ اس کا شکر کریں اور اسی کا نام لیں۔ آپ یقین مانیں قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ ہمیشہ ہر مشکل میں صبر کریں اور شکر کریں، اور مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے پیارے دوستوں اقارب کی طرف بھی اس وظیفہ کو بتائیں، تاکہ آپ کا جو وہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اس پر عمل کر کے وہ بھی کامیاب ہو سکیں۔ پیارے ناظرین، اچھی بات کو شیئر کرنا بے شک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔
جس کی ہر صبح شمس ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تو نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تو نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔